کہ بغاوت ہو جائے گی. مولا سجاد سے کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. کیا مقام ہے بی بی زینب کا. سجاد آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں کربلا کے بعد کوئی کام میں نے پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے. کہ بیٹا سجاد ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں, پہلی شرط ہے ہماری. شرط فاتح رکھتا ہے مفتو نہیں. بی بی نے کنڈیشنز رکھی ہیں یہاں پر, اور ایک حجرہ تیار کیا جائے. بہن بھائی کو رو نہیں پائی ہے, اپنے بھائی کا ماتم کروں گی. یزید کہتا ہے کہ اگر تبرکات کی کچھ قیمت لے لو. میرے مولا سجاد نے جلال کے عالم میں کہا میری پھوپھی زینب کی چادر کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے. سکینہ کی چنتی ہوئی بالیوں کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے. جب وہ بالیاں ملی اور میرا باپ قبر سکینہ بھر گئے, کہا بیٹی تیرے بالیاں آ گئے, تو تماچے کا اگر سو گئی بیٹی. یا حسین یا حسین. بیویوں نے ماتم کیا, ایک ایک سر آیا, اور بی بی اپنے اپنے وارث کے سر کو گود میں لے کر سلام کرتی رہی. لیکن جب ایک مرتبہ حسین کا سر آیا, ہر بی بی اپنے مقام سے کھڑے ہو کر کہتی ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ, یا ابن امیر المؤمنین, یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. حسین کو سلام کیا. بی بی زینب آگے بڑھی, حسین کا سر گود میں لیا. اے میرے ماں جائے حسین, جن زلفوں کو شمر پکڑا کرتا تھا اب وہ زلفیں بی بی زینب نے سواری. دیکھو یہ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ ہر اربعین کے مصائب میں سنتے ہو, لیکن میں کیا کروں, میں مصائب تو نہیں بدل سکتا. شام کی عورتیں وہاں جمع تھیں, کہتی تھی اچھا یہ ایک 6 ماہ کے شہید کی ماں لگتی ہے, اچھا یہ ایک جوان کی ماں لگتی ہے, اچھا یہ اس کی ماں لگتی ہے جس کا لاشا پامال ہوا. چونکہ مصائب سے انہیں سمجھ میں آ رہا تھا نا, لیکن پھر آپس میں کہتی ہیں یہ جو 2 سر ہیں لگتا ہے ان کی ماں تو خیموں میں جل کے مر گئی ہے. یا اللہ, 2 سر ہیں, ان سروں کا لینے والا کوئی نہیں تھا. سید سجاد نے کہا ایسے نہ بولیے, اگر ان کی ماں نہ ہوتی تو سجاد مر گیا ہوتا. سجاد کو جلے ہوئے خیموں سے اپنے ہاتھوں پر لانے والی کون تھی؟ محافظ امامت بن کر بی بی زینب شام کو فتح کر کے چلی. فاتح شام میری بی بی جب باہر تشریف لائی تو دیکھا اماریہ تو ہے لیکن اس پر کچھ رنگین چادریں لگی ہوئی. بی بی نے کہا اجعلوها سودا, ان سب کو سیاہ کرو تاکہ زمانہ جان سکے کہ زینب حسین کے غم میں جو آپ سیاہ لباس پہنتے ہیں نا یہ سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور اب یہ کاروان چلا عزیزو, کاروان چلتے چلتے ایک مقام پر رکا, اس لیے کہ ایک راستہ مدینہ جاتا تھا ایک کربلا. سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں کیا حکم ہے, کہاں جانا چاہیں گی؟ کہا بیٹا سجاد بہن بھائی کی خبر نہیں دیکھ سکی اب مجھے حسین کی قبر پر لے کر چلو. کربلا یہ کاروان چلنا شروع ہوا. جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے ہوئے تھے, عطیہ کوفیوں کا غلام ہے وہاں پر. جابر کو قبر حسین سے آواز آئی, اے چچا جابر ہٹ جائیے گا, میری بہن آ رہی ہے زیارت کے لیے. اے جابر ہٹ جائیے گا. جابر قبر حسین پر پہنچے کیسے تھے جانتے ہو؟ عطیہ کوفی کہتے تھے یہاں بہت سی قبریں ہیں, میں کیسے پہچانوں حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہ بس مجھے تم قبروں پہ لے چلو, مجھے حسین کی خوشبو آئے گی میں پہچان لوں گا. جیسے قبر حسین پر پہنچے تھے تو کہتے تھے ہاں بس سینہ حسین سے یہی خوشبو آتی تھی. حسین رسول اللہ اسی سینہ کو چھوا کرتے تھے. اب زیارت کر رہے تھے, قبر حسین پر گرے ہوئے تھے, قبر سے آواز آئی اے چچا جابر ایک طرف ہو جائیے گا, میری بہن آ رہی ہے. آہستہ آہستہ کاروان آنا شروع ہوا. بی بی چہلم پر پہنچ رہی ہے کربلا. عزیزوں میں نے علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ سے سنا ہے, ناکوں کے رکنے کا انتظار نہیں کیا بیویوں نے, گرا دیا اپنے آپ کو کربلا کی زمین پر. گرا دیا. بی بی زینب ویسے پہنچی حسین کی قبر پر جیسے حسین اکبر کے لاشے پر گئے تھے, کبھی اٹھے کبھی گرے. بی بی زینب کبھی اٹھی کبھی گری. میں نے
علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں سے یہ روایت بھی سنی کہ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام آئے نا تو امام نے جابر کو دیکھا تو امام اپنے آپ کو ناقے سے زمین پر لے آئے تو جابر جھک گئے مولا کے قدموں میں. امام سے جابر کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول آپ نے مجھے دیکھ کر ناکا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اے چچا جابر تم میرے بابا کے پہلے ظاہر ہو. اے جابر آپ میرے بابا کے پہلے ظاہر ہیں. جابر نے سینے سے لگانا چاہا کہ چچا جابر آہستہ تو کا زخم گردن میں موجود ہے. کچھ بیویاں یہاں ہیں تو کچھ بیویاں وہاں. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی قبر پر پہنچ کر بیان کرتی ہے. ام فروا قاسم کی لحد پر پہنچی ہوں گی, علی اکبر کی ماں اکبر کی لحد پر. ایک بیوی تھی جو فرات کی طرف چلنا شروع ہوئی کہ پہلے میں عباس کی قبر پر جاؤں گی. عجب نہیں وہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہو. زینب پہنچی حسین کی قبر پر, اپنے آپ کو گرا کر کہا بھیا میں آ گئی ہوں, نانا کا جی بچا کے میں آ گئی ہوں بھیا, تمہارا چہلم بنانے میں آ گئی ہوں بھیا. بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے. یا اللہ پہچان لوگے مجھ کو, حالت بدل گئی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے, بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے. کیسے بتاؤ بھیا بازار میں جو گزری, کہتے تھے جب کہ مارو یہ ہے علی کی بیٹی. کہتے تھے جب کہ مارو یہ ہے علی کی بیٹی, بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہو چکا کے, بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا جی بچا کے. امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے, جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے. روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے. یا اللہ گھر جا کے کیا کروں گی, پہلو میں ہی سلا لو. اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو, مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے. بھائی میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. آخری مصرع پڑھتا ہوں, عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی, دکھلا دو با وفا کو رسی کے نیل جا کے. یا اللہ جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے. بھائی میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. مولانا ظفر صاحب خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے, جب آپ کسی بزرگ سے کلام کریں بہت سی باتیں شرم کے مارے حیا کے مارے کہہ نہیں سکتے. شاید بی بی زینب پوری طرح کہہ نہ پائی ہو بھیا حسین مجھے کہاں کہاں تازیانے مارے گئے, رسیاں کیسے باندھی گئی, لیکن جب زینب عباس کی قبر پر آئی ہوگی فریاد کی ہوگی عباس تجھے کیا بتاؤ, زینب نے کہا تازیہ نے کہا عباس. سن لینا عزیزوں سن لینا. اس کے بعد بی بی چلی, آخری جملہ کہتا ہوں, اب آپ زیارت کریں گے شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی. جا کے کہتی جاتی تھی, حسین سے بھی کہا عباس سے بھی کہا, آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ آئی, سکینہ واپس نہ آ سکی, جسے رہائی کی تمنا تھی وہ نہ آ سکی. جب بی بی اب دوبارہ تشریف فرما ہوئی نا, 3 دن تک وہاں قیام کیا کربلا میں, اب تشریف فرما ہوئی کہ اب مدینے جائیں گے, ذرا کہا کہ مڑ کر سلام کر لوں اپنے بھیا کو. دیکھا ایک بی بی ناکے پہ سوار نہیں ہوئی ہے. عزیزوں یہ روایت ملے گی آپ کو کتابوں میں, ایک بی بی ہے جو قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے. زینب پھر اتری, آ کر دیکھا یہ بھابھی ام رباب تھی, حسین کی قبر سے کہتی تھی اے آقا آپ کی قبر رباب نے دھوپ میں دیکھی ہے, اب میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. بی بی زینب نے کہا چلیے بھابھی, کہنا مجھے یہی چھوڑ دیجیے, میرا اصغر کربلا میں رہ گیا, میری شکیلہ شام کے زندان میں رہ گئی, میں مدینہ جا کر کیا کرو گے.
لے آئیے گا، زیارت کروائیے گا۔ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیون بے کسوں کے تناصر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں میں شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ یہ شبیہ زلجلہ کی زیارت کر رہا ہوں، وہ زلجلہ جو خون سے رنگین تھا، حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو بس کر کے بیویوں کی طرف آتا تھا، کہتا تھا بیویوں حسین مار دیے گئے بیویوں۔